الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وفی اموالہم حق معلوم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بسایا اور اس دنیا میں انہیں اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس زمین کے خزانوں کے اوپر اختیارات دے کر بسایا۔ یہ انسانوں کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں جاندار بہت سے ہیں لیکن انہیں اس زمین کے خزانوں پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو اختیار عطا فرمایا، اقتدار عطا فرمایا، لیکن اس کے سلسلے میں فرشتوں نے جو شروع میں ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ ایسی مخلوق ہوگی جو اپنے اختیارات کی وجہ سے، اقتدار حاصل ہو جانے کی وجہ سے وہ اس زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ تو یہ اندیشہ ہر دور میں صحیح ثابت ہوتا رہا اور اس کی وجہ یعنی زمین پر خون خرابہ اس وقت ہوتا ہے، فساد اس وقت برپا ہوتا ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنے حقوق سے آگے بڑھ کر دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا پر ہونے والے سارے خون خرابے اور سارے فساد کی اصل جڑ یہی ہے کہ لوگ دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بڑی بڑی تباہیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی تباہیاں۔ اس وقت فلسطین میں اور غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ اسی بدنیتی کا نتیجہ ہے کہ لوگ تو آرام سے رہ رہے تھے اپنے اپنے ملک میں، لیکن پھر مغرب کی شیطانی قوتوں کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا، وہ ایک یہودی ریاست عالم اسلام کے بالکل بیچوں بیچ میں قلب میں جا کر قائم کریں گے، اور انہوں نے وہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اور جب سے وہ کوشش شروع ہوئی ہے، جب سے وہاں پر جنگ جاری ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور ظلم و ستم ہو رہا ہے، فساد فی الارض ہو رہا ہے۔ ایک حصہ فلسطین کا وہ ہے جسے 1948 میں اس وقت کی انجمن اقوام متحدہ نے غاصبانہ طور پر، ناجائز طور پر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ تو فلسطین کا ایک حصہ وہ ہے، وہ بھی فلسطینیوں کے حقوق پر دست درازی ہے، اور فلسطین کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے، اور بڑا حصہ، جس پر 1967 کے بعد اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور آگے بڑھ کر جو خود اقوام متحدہ کے مطابق مقبوضہ علاقہ ہے، اور اس کے بعد قبضے کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ جو دوسروں کے حقوق پر دست درازی ہے، اس کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، فساد فی الارض ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان امن و چین سے رہنا چاہتا ہے، سکون سے رہنا چاہتا ہے، تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ اپنے حقوق تک محدود رہے، اپنے حقوق کو اپنے حدود سمجھے، اس کے آگے دوسروں کے حقوق چھیننے کی، ان پر دست درازی کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ اور یہ دنیا کا مسلمہ ہے، ساری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے کہ اگر لوگ اپنے حقوق کو پہچانیں
اور دوسروں کے حقوق پر دستدرازی نہیں کریں تو اس کے نتیجے میں سب چین سے رہیں گے، سب سکون سے رہیں گے۔ لیکن طاقت کے نشے میں وہ اس آفاقی اصول پر، اس یونیورسل اصول پر عمل نہیں کرتے۔ جب کسی کو طاقت حاصل ہوتی ہے تو وہ کمزوروں پر چڑھ دوڑتا ہے، کمزوروں کے حقوق ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال حقوق کا مسئلہ وہ اس دنیا کا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت دنیا میں جو بہت سارے سلوگن رائج ہیں، اس میں سے ایک بہت مشہور سلوگن جو پوری دنیا میں رائج ہے وہ ہے نو یور رائٹس، اپنے ادھیکار جانیں، اپنے ادھیکار پہچانیں۔ آپ عرب ملکوں میں جائیں گے تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوگا اعرف حقوقک، اپنے حقوق کو پہچانیں۔ انگریزی ماحول میں جائیں گے تو نو یور رائٹ، اور ہندوستان میں جگہ جگہ اپنے ادھیکار جانیں، اپنے ادھیکار پہچانیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، اپنے حقوق کو جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شخص اپنے حقوق سے ناواقف ہوتا ہے، اپنے ادھیکاروں سے ناواقف ہوتا ہے، وہ اکثر مظلوم اور محروم بن جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حق غصب کر لیتے ہیں اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی وہ ظالم بھی بن جاتا ہے، غاصب بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا حق کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اپنے حقوق، اپنے ادھیکار، اپنے رائٹس کو ہر آدمی کو جاننا چاہیے۔ اس سے حقوق کی حفاظت ہوگی، اس سے آپ محرومیوں سے بچ سکیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کا استحصال نہیں کر سکیں گے۔ کسٹمر سے کہا جاتا ہے کہ نو یور رائٹ، تاکہ اس کا دکاندار استحصال نہیں کر سکے، سروس پرووائڈر استحصال نہیں کر سکے۔ مریضوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ادھیکار جانیں، تاکہ ڈاکٹر ان کا استحصال نہیں کرے، ہاسپٹل ان کا استحصال نہیں کرے۔ عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق جانیں، تاکہ سماج ان کا استحصال نہیں کرے۔ مزدوروں سے کہا جاتا ہے تاکہ ان کے حقوق کا استحصال نہیں ہو۔ تو یہ ایک بہت یونیورسل بات ہے، اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اہمیت دی۔ جب لوگ یہ نہیں جانتے تھے، جب نو یور رائٹس کا نعرہ نہیں دیا گیا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہت زیادہ اس پر زور دے کر، کہ من قتل دون مظلمتہ فہو شہید، کہ اگر کسی سے اس کا حق چھینا جا رہا ہو اور وہ اپنے حق کو بچانے کے راستے میں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو وہ شہید ہے۔ یعنی اپنے حقوق کو جاننا، اپنے حقوق کو بچانا، اپنے آپ کو ظلم اور استحصال سے بچانا، شریعت میں اس کو کتنا اہم مقام دیا گیا کہ کہا گیا کہ اس راستے میں اگر کوئی مارا جائے، ظاہر وہ خود نہیں کسی کو مار رہا ہے، لیکن حق چھیننے والوں کی فطرت یہ ہوتی ہے، جب وہ حقوق چھیننے پر آتے ہیں تو وہ پھر کسی حد میں نہیں رہتے، وہ ہر حد کو پار کر جاتے ہیں، وہ مزاحمت کے نتیجے میں خون بھی بہاتے ہیں، اور اس طرح سے ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاموشی سے لوگوں کو استحصال کرنے دیا جائے، نہیں، شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسلام نہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ ظالم بنیں، اور نہ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ مظلومیت کو اختیار کر لیں۔ کیونکہ ظالم کو، ایک طاقتور کو ظلم سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تو ہوتا نہیں ہے، تو اللہ کے خوف کے بعد اگر کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ظلم سے روکنے والی، تو وہ کمزوروں کے طاقتور رد عمل کا اندیشہ ہوتا ہے۔
طاقتور کو ظلم سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ کمزوروں کی طرف سے طاقتور رد عمل کا اندیشہ ہوتا ہے. اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا تو اس زمین پر ظلم بہت آگے بڑھ چکا ہوتا. تو اس لیے ظلم کو روکنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے اوپر ظلم نہیں ہونے دے، اپنے حقوق کو پہچانے اور اپنے حقوق کی حفاظت کرے. اور یہ جو حقوق کی حفاظت ہے انفرادی طور پر جتنی ضروری ہے، اجتماعی طور پر اور بھی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ انفرادی طور پر اگر کسی کا حق مارا جائے گا تو اس کا نقصان محدود ہوگا، اس سے اس زمین پر ایک چھوٹا داغ لگے گا. لیکن اگر کسی قوم کے حقوق چھین لیے گئے تو پھر ایک بڑا ظلم ہوگا. اگر کسی پوری قوم نے مظلومیت کو اپنے لیے پسند کر لیا تو اس سے بہت بڑے ظلم کا راستہ کھلے گا. اور یہ دیکھا گیا ہندوستان میں ہزاروں سال تک یہاں کی ایک بہت بڑی آبادی اس نے اپنے آپ کے لیے محرومی کو پسند کر لیا، محرومی کو اپنا مقدر مان لیا اور محرومی پر راضی ہو گئی. ایک بہت بڑی قوم زمانے دراز تک. اور اس طرح سے جو ایک چھوٹا طبقہ تھا اس کو ہزاروں سال تک ظلم و استحصال کرنے کی شہ ملتی رہی، موقع ملتا رہا. اسی طرح پوری دنیا میں ایک ہزاروں سال تک غلامی رائج رہی. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی قسمت میں غلام بن کر رہنا، تو وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے. اسلام نے آ کر ان کو غلامی سے نکال کر آزادی عطا کی. اسلام نے آ کر دبے کچلے لوگوں کو اٹھا کر مساوات عطا کی. تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے. حضرات، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے حقوق کو جانیں، اس پر سب کا اتفاق ہے. لیکن اس پر اسلام اس کو اور زیادہ کمال درجے تک پہنچاتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے حقوق بھی جانیں اور دوسروں کے حقوق بھی جانیں. یعنی نہ مظلوم بنے نہ ظالم بنے. دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کی تاکید بہت زیادہ ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے حقوق پر دستدرازی کرے اور چھین لے، تو اسے بہت بڑا جرم مانا گیا ہے. اسلام میں فرمایا گیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو جو دوسروں کے حقوق چھین رہا ہے، دوسروں کے اموال چھین رہا ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دو. ان کی کمائی کا یہی صلہ ہے، ان کے کرتوت کی یہی سزا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کریں، مطلب دوسروں کے حقوق پر دستدرازی نہیں کریں. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو سکتی ہے. تو ایک شکل یہ ہے دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں لاپرواہی یا دستدرازی کی. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کا حق آپ کے پاس آ گیا ہو اور آپ اس کو ادا نہیں کریں، اس کو لے کر بیٹھ جائیں. یہ بھی حقوق پر دستدرازی کی اور ظلم کی بہت خراب شکل ہے. اور اس کی بہت سی شکلیں ہمارے ہاں رواج بن گئی ہیں، عام ہو گئی ہیں. میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں کہ اگر کسی کے ہاں ایک شخص کی وفات ہوئی ہے تو جیسے ہی اس کی وفات ہوئی ہے اس کا جتنا مال اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، حصے بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اتنا حصہ لڑکے کا ہے، اس میں اتنا حصہ لڑکی کا ہے، اس میں اتنا حصہ شوہر مرا ہے تو بیوی کا ہے.
سب کے حصے بنا دیے ہیں، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی ایک شخص یا کچھ لوگ یہ سارا اپنے پاس لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں، کیونکہ حقوق تو طے ہو گئے، حصہ بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بطور امانت پوری دیانتداری کے ساتھ اسے اس کے حقدار تک پہنچا دیں۔ آپ نہیں پہنچا رہے ہیں، اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تقسیم نہیں کر رہے ہیں، یہ تقسیم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ کو مل جائے، تو یہ دوسروں کے حقوق مارنا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض آپ نہیں ادا کر رہے ہیں، سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں لیکن قرض ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، تو یہ دوسروں کے حقوق مارنا ہے۔ آپ نے کسی سے پیسے لیے بزنس کے لیے، وہ پیسے ہیں، آپ نے بزنس کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، آپ کے بزنس میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں، اور یہ بھی بہت عام بیماری ہے، تو آپ اس کا حق مار رہے ہیں۔ تو حق مارنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کے مال میں اس کا حق ہوتا ہے، آپ نے چھینا نہیں ہے لیکن آپ کے مال میں آیا ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ کسی نے چھینا ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے مال میں آ گیا ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا ہے، تو یہ حق مارنا ہے۔ اور ایک تیسری بہت ہی اہم شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مالوں میں ضرورت مندوں کا حصہ رکھا ہے۔ فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حصہ ہے، حق ہے جو ان کو بتا دیا گیا ہے، اور یہ ضرورت مندوں کا، محروموں کا حق ہے۔ عام طور سے دنیا اس حق کو جانتی نہیں ہے، اس حق کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حق پر بہت زور دیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ حق ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے مال میں غریبوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے، نہیں ادا کرے گا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کی طاقت میں کمزوروں کا حق ہے کہ وہ کمزوروں کی مدد کرے۔ اگر کوئی صاحب علم ہے تو اس کے علم میں نہیں جاننے والوں کا حق ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں علم کو۔ اگر کوئی اثر رسوخ والا ہے، اختیار و اقتدار والا ہے، تو اس کے اثر رسوخ اور اقتدار و اختیار میں حق ہے ان لوگوں کا جو ضرورت مند ہیں اور مجبور ہیں، جن کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ حق ہے جسے صرف ایمان والے جانتے ہیں، اور ایمان والوں کی پہچان قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرتے ہیں۔ تو ایک ہے اپنے حق کو جاننا، ایک ہے دوسرے کے حق کو جاننا، اور ایک ہے تیسری بات یہ ہے، اور یہ بہت اونچی منزل ہے، کہ لوگوں کے حقوق کو انہیں دلانا۔ اگر کسی کا حق سماج میں چھینا جا رہا ہے تو اس کے حق میں کھڑے ہونا، اس کا ساتھ دینا۔ ایسا نہیں ہو کہ سماج میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ کمزوروں کے حقوق چھینتے رہیں اور باقی لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں۔ یہ اسلامی سماج نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا سماج نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پتھر دل، سنگ دل لوگوں کا سماج ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں نہ کسی کی طاقت کی فکر کرنا چاہیے، نہ کسی کے اثر رسوخ کی فکر کرنی چاہیے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، اگر وہ حق، ظاہر حق مارنے والا تو طاقتور ہی ہوتا ہے، تو اس کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کرتے، پیچھے بولتے، سامنے نہیں بولتے، اس کے خلاف گواہی دینے کو آگے نہیں بڑھتے، طاقت سے ڈرتے، پنگا لینا نہیں چاہتے، مسائل میں الجھنا نہیں چاہتے، سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہو جائے گا۔
اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا وہ خطبہ جو آپ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد، خلیفہ منتخب ہونے کے بعد دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ القوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منہ والضعیف عندی قوی حتی آخذ الحق لہ، کہ طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق لے کر کمزور کو نہیں دلا دو۔ طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ طاقتور سے چھینا ہوا حق لے کر کمزور کو نہیں دلا دو جس سے چھینا گیا، اور کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا چھینا ہوا حق اس کو نہیں واپس دلا دو۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے قریش کے سرداروں سے جا کر کہا کہ ابو جہل نے میرا مال دبا رکھا ہے، میرا مال مجھے دلاؤ، لیکن ہر جاہلی سماج کی طرح سے ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا، نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا، اور شرارتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ ان سے جا کر کا ہو سکتا ہو تمہاری مدد کرے۔ وہ بندہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیان کیا، اپنی فریاد رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اس کے ساتھ گئے ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ بجایا، آواز دی، وہ باہر نکلا کہ اس کا حق دو، اور اس کو دینا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اس پر اتنی سوار ہوئی کہ وہ نہ نہیں کر سکا۔ یہ ایک نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے جو اہل اسلام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مسلم سماج میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ حضرات، یہ جو زمانہ ہے اس میں ہم ظلم اور حق تلفی کی بہت ہی انتہا پر پہنچی ہوئی شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فلسطین کا ذکر کیا، آپ دیکھیے کہ دنیا کی سپر پاور کا صاحب اقتدار کس طرح فرعون کے لہجے میں کہتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہوں پر بسا دیا جائے گا اور اسے ایک بہت خوبصورت شہر بنایا جائے گا۔ اور ظلم کا تضاد دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ اپنے ملک میں رہنے والے غیر قانونی شہریوں کو نکال کر باہر بھیج رہا ہے غیر انسانی طریقے سے، بے دردی کے ساتھ، اور دوسری طرف غزہ کے جو ہزاروں سال پرانے شہری ہیں، وہی کے مکین ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ اور فلسطین میں ایسے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے پچھلے 70 سال سے، 100 سال سے، جو وہاں کے ہیں نہیں، جو دوسرے ملکوں میں رہتے تھے، اور وہیں کے آج بھی ان میں سے بہت سے وہیں کے شہری۔ تو یہ تو کھلا ہوا ظلم ہے کہ جو اصل باشندے ہیں ان کو نکالا جائے اور جو باشندے نہیں ہیں وہاں کے ان کو لا کر بسایا جائے۔ ہندوستان میں یہاں کی مقتدرہ، یہاں کی برسر اقتدار پارٹی، وہ بھی مسلمانوں کے سلسلے میں حقوق تلفی کے راستے پر چل رہی ہے۔ اس کو تو ملک کو اچھی طرح سے چلانا چاہیے۔ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے ملک کو صحیح سے چلانا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، ورنہ حکومت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حکومت کے حکومت ہونے کا جواز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے، لیکن یہ وہ حکومت ہے جس کے ہاں غور و فکری اسی پر ہوتا ہے کہ روز کوئی ایسا قانون لے کر آیا جائے، کوئی ایسا بل لے کر آیا جائے، کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس سے کہ یہاں کی اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی ہو، حقوق غیر محفوظ نہیں رہے۔ تو ایک سلسلہ ہے پورا، مسلسل ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ کل وقف کے سلسلے میں بھی بل پارلیمنٹ میں رکھ دیا گیا، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ لیکن بہرحال ایک آزاد قوم اور ایک
باایمان قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کو اس ملک میں حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارنی ہوگی۔ اپنے وزن کو بڑھانا ہوگا، اپنے اثر کو بڑھانا ہوگا، اپنی آواز کو بلند رکھنا ہوگا اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے بیدار رہنا ہوگا۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جو حق تلفیاں اب تک ہوتی رہی ہیں، جو بیکورڈنس، جو پچھڑا پن آتا رہا ہے اب تک، جو تنزلی ہوتی رہی ہے، اس کی بڑی وجہ تو یہاں کی مقتدرہ کی پالیسیاں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ وہ مسلمانوں کی اپنے حقوق سے ناواقفیت بھی ہے۔ اس ملک میں ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنے حقوق سے آگہی ضروری ہوگی اور اس کے سلسلے میں بیداری بھی ضروری ہوگی اور اس کے سلسلے میں کوششوں کا جذبہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو جو قوم اپنے لیے محرومی کو پسند کر لیتی ہے، اسے محروم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو قوم اپنے لیے مظلومیت کو پسند کر لے، اس کے اوپر پھر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو قوم عزت کے ساتھ رہنا طے کر لے، اسے کوئی ذلیل بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ملک کو، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے سازگار بنائے، پرامن اور پرسکون بنائے اور مسلمانوں کو اس ملک میں ایک بامقصد، باعزت اور بامقصد زندگی عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔